لندن میں 99 سالہ خاتون کی خواہش تھی کہ وہ اس عمر میں سرکس کا حصہ بنے اور شعبدہ باز ان پر چاقو پھینکے جو سرکس کا ایک عام جزوی ہوتا ہے۔ لیسٹر شائر کی رہائشی اپنی ڈپلک اس اگست میں 100 برس کی ہو جائیں گی۔ اس موقع پر وہ نائف تھرور کے اس تختے پر کھڑی ہونا چاہتی تھی جہاں تیز دھار خنجر اگر گھس جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ وہ سرکس سے وابستہ رہی ہیں اور اس مظاہرے کا حصہ بھی بنی۔ اینی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ اب اس کی درخواست زپو سرکس کے مالک کے پاس جائے جن کا سرکس ہیرس آل کامن کوونٹری میں چل رہا تھا۔ یہ درخواست قبول ہوئی کیونکہ 30 سال قبل سرکس چھوڑ چکی تھی۔ جب اینی بورڈ کے سامنے کھڑی ہوئی تو انہوں نے شائقین کو بتایا کہ وہ ہمیشہ سے ہی اس کرتب کا حصہ بننا چاہتی تھی کہ وہ بے خوف ہو کر خنجروں کے بوچھاڑ کے سامنے کھڑی رہیں۔ حیرت انگیز طور پر وہ بالکل نہیں گھبرائیں اور پیرانہ سالی کے باوجود بہت پرسکون انداز میں کھڑی رہیں۔ اس کے بعد ٹونی نامی ماہر نے تیزی سے ان کی جانب چھریاں پھینکی جو ان کے دائیں اور بائیں سے ہوتی ہوئی تختے میں پیوست ہو گئی۔ کولوراڈو میں ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا کہ نظام شمسی کے چھٹے سیارے زحل کے گرد موجود دائروں کی عمر اتنی ہی نہیں جتنی سمجھی جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو کی ایسوسی ایٹ پروفیسر اور طبیعیات دان ساشا کیمپف کی رہنمائی میں ہونے والی تحقیق میں انکشاف ہوا کہ تقریباً 4.5 ارب سال پرانے اس سیارے کی گرد موجود غبار کے دائروں کی عمر صرف 40 کروڑ سال ہے۔ 2004 میں شروع ہونے والے 13 سالہ عمل کو ناسا کے کیسیسینی اسپیس کرافٹ منصب کو سمک ڈسٹ اینالائزر کا استعمال کرتے ہوئے انجام دیا گیا۔ 2004 سے 2017 کے دوران سائنسدانوں نے زحل کے گرد اڑتی دھول کا معائنہ کیا اور 163 ذرات کے نمونے حاصل کیے۔ محققین کا کہنا تھا کہ خلائی اعتبار سے زحل کے گرد موجود دائروں کی عمر اس سیارے کی کل عمر کے مقابلے میں آنکھ کے جھپکنے جانے کے مترادف ہے، جو کہ ایک نئی دریافت ہے۔ ساشا کیمپف کا کہنا تھا کہ ہمیں اب یہ تو معلوم ہے کہ چھلے کتنے پرانے ہیں، لیکن یہ بات ہماری کوئی مشکل آسان نہیں کرتی۔ ہمیں اب بھی یہ علم نہیں کہ یہ کیسے وجود میں آئے۔ ان دائروں کا پہلی بار مشاہدہ گیلیلیو نے 1610 میں کیا تھا۔ آج سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ان کی کل تعداد 7 ہے اور یہ سیارے کی سطح سے 2,81,635 کلومیٹر دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان دائروں کی عمر کے متعلق زیادہ تر سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ سیارے کے ساتھ ہی وجود میں آئے تھے۔ ہاروڈ میں امریکہ میں کیے گئے ایک سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وقت کی قلت یا کسی اور وجہ سے اگر آپ واک یا جاگنگ نہیں کر سکتے تو سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے اس کا جزوی ازالہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل خیال تھا کہ دنیا کا کوئی نسخہ اور قیمتی دوا بھی جسمانی ورزش یا تیز قدمی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تاہم بعض شواہد کی بنا پر معلوم ہوا کہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بھی اس ضمن میں جزوی طور پر مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کہا کہ اگر آپ روزانہ پھل اور سبزیوں کی کچھ مقدار باقاعدگی سے کھا رہی ہیں تو یہ ہزاروں قدم چلنے کے برابر ثابت ہوگا۔ اس طرح غذا جاگنگ کے فوائد فراہم کر سکتی ہیں۔ تاہم اگر آپ پھل اور سبزیاں کھاتے ہوئے واک بھی کرتے ہیں تو اس سے شاندار جسمانی ذہنی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کے کل 2300 افراد کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ روزانہ 4000 قدم پیدل چلنے والے افراد اور میڈیٹرینین طرز کے پھلوں اور سبزیوں والی غذا کھانے والوں کے جسم میں آکسیجن کی مقدار اور قلبی صحت یکساں پائی گئی۔ یہ اچھی خبر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی روزمرہ مصروفیت انہیں تیز قدمی کا وقت نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پھل اور سبزیاں ریشے دار فائبر غذائیں ہیں۔ ان میں جسم کے لیے مفید کیمیائی اجزاء اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو سر سے پیر تک کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ ان کے قلب و دماغ پر بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مطالعے کے بعد ہارورڈ میں واقع بیت اسرائیل ڈیکونیس سینٹر کے ڈاکٹر مائیکل مائی نے بتایا کہ یہ مطالعہ سوال نامے پر مشتمل تھا اور یہ ایک ٹھوس ثبوت ہے کہ غذا اور بہتر صحت کے درمیان ایک اہم تعلق پایا جاتا ہے۔ تحقیقی کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دن میں 4 سے 5 مرتبہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں پھل اور سبزیاں کھائی جائیں تو اس کے فوائد عین واک یا جاگنگ جیسے ہوتے ہیں۔ ساؤتھ میپٹن میں یونیورسٹی آف ساؤتھ میپٹن کے محققین کی رہنمائی میں کوئنز یونیورسٹی کے اشتراک سے کی جانے والی ایک تحقیق میں ایک دھماکے کے متعلق انکشاف ہوا جس کی شدت اب تک کے مشاہدے کیے گئے کسی بھی سپر نوا ستارہ پھٹنے کے عمل سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ دھماکہ اب تک کے سب سے روشن ٹائڈل ڈسپریشن واقع جس وقت ستارہ عظیم الجثہ بلیک ہول میں گرتا ہے سے 3 گنا زیادہ روشن ہے۔ نامی اس دھماکے کے دوران یا 3 سال کے عرصے پر محیط ہے جبکہ زیادہ تر سپر نوا چند مہینوں تک ہی قابل دید روشن رہتے ہیں۔ یہ دھماکہ زمین سے تقریباً 8 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہوا۔
اس وقت یہ کائنات تقریباً 6 ارب سال پرانی تھی اور اس واقعے کی نشاندہی اب بھی ٹیلی اسکوپ کے ایک نیوٹرک کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ ہوا میں نصب ایسٹرائڈ ٹیرسٹریل امپیکٹ لاسٹ الارٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے کوئنز یونیورسٹی کے محققین نے خلا میں ہونے والے دھماکوں کی تلاش کی اور بڑی مقدار میں ڈیٹا کو پروسیس اور اس ڈیٹا کا تجزیہ کیا۔ تفصیلی تجزیے کے بعد محققین کا ماننا ہے کہ یہ دھماکہ گیس کے بڑے بادل ممکنہ طور پر ہمارے سورج سے ہزاروں گنا بڑے کے نتیجے میں ہے، جس کو ایک عظیم البحثہ بلیک ہول نے شدید متاثر کیا ہے۔